ہم کیا قربانی سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. جو ماڈرن لوگ بچے ہیں جن کو دین اور اسلام کی کوئی اتنی زیادہ ہیلو ہائی نہیں، ارے بھائی کسی غریب کی مدد کر دو، قربانی کرنے سے کیا اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں جانور خرچ ہوتے ہیں، تو گندگی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے. یہ شراب خانے اتنے کھولے جا رہے ہیں، کبھی اس پہ بولا؟ یہ کلب اتنے کھل رہے ہیں، ڈانس کلب، تو یہ کلب، تو وہ کلب، کبھی اس پر آپ کی لب کشائی ہوئی؟ سارے معاملات یہ صرف میلاد پر اور قربانی پر اور اس طرح کے دین کے شعائر جو دین کی علامتیں ہیں ان پر یہ اعتراضات رہ گئے. تو کسی غریب کی مدد کر دیں. تو یہ قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ غریب کے گھر پہ گوشت جاتا ہے بھائی. یہ جو جانور قربان کرنے والے، کاٹنے والے قصاب ہوتے ہیں، یہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں جن کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے. کھالوں کی ترکیب ہوتی ہے تو غریبوں کو، مستحقوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ پالیں. تو اسلام نے جو قربانی کا نظام دیا یہ ہے دراصل غریبوں کے لیے. اس کو بند کر کے آپ کون سا بڑا کارنامہ کر لیں گے بھائی؟ تو یہ اسلام میں زکوٰۃ کا، فطرے کا، قربانی کا نظام ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ شرعی فقیر کو. جو فقراء آتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں، یا جناب جو مستحق ہوتا ہے، ان کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. قربانی کی کھالیں ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں. پھر گوشت قربانی کا کیا فرمایا کہ فقراء تک پہنچاؤ. 3 حصے کرو. ایک رشتہ داروں کے لیے، بھلے غنی ہو، مالدار ہو، ان کو بھی پہنچاؤ، اور ایک حصہ فقراء کے لیے جو فقیر ہیں ان کو دو. تو قربانی تو بڑا زبردست ذریعہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، اگر بندہ مدد کرنا چاہے. تو یہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عید قربا میں 2 قربانیاں عطا فرماتے ہیں. 2 قربانیاں کرتے، 2 جانور قربان کر ہر سال. حالانکہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی سرکار پر، زکوٰۃ فرض حضور ہونے ہی نہیں دیتے تھے. مال اتنا آتا تھا لیکن اس کے باوجود اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، آپ فوراً تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنے اوپر آپ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہونے دیتے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ہر سال 2 قربانی کر رہے ہیں. کتنا پسند تھا اللہ کی راہ میں دینا، کہ اللہ کی راہ میں دیں. تو آج کل لاکھوں روپے ہوتے ہوئے بندہ جو پورا جانور قربان کر سکتا ہے وہ حصہ لے رہا ہے. ارے بھائی آپ تو اللہ کی راہ میں پورا جانور پیش کرو. حصہ تو وہ لے جو پورا جانور نہیں لے سکتا. چلو اس کے لیے کہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے وہ ایک حصہ لے لے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے. لیکن آپ تو پورا جانور لے سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں دیو، اللہ کی راہ میں دو. آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں تھی، اس کے باوجود 2 جانور قربان کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. امت سے کیسی محبت تھی، ہر سال 2 جانور قربان کرتے. سبحان اللہ. پھر حج کے موقع پر سرکار علیہ السلام نے 63 اونٹ نہر فرمائے. اب ذرا ضرب دو ایک اونٹ کو، 63 اونٹ. ایک اونٹ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، ذبح فرمائے. اور پھر باقی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیے. اور کیا انداز تھا اونٹوں کا بھی، ان کو پتہ تھا ذبح ہونا ہے اور ذبح بھی آقا کے ہاتھوں سے ہونا ہے. تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں جلدی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں تاکہ حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہوں. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا پہ. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ اونٹ آتا، اونٹ کی قربانی کوئی آسان ہے؟ پہلے اس کا پاؤں باندھا جاتا ہے، منہ کو بند کیا جاتا ہے، ورنہ اونٹ جس کو پکڑ لے چھوڑنا مشکل ہے، اس کو چھڑوانا مشکل ہے. لیکن نہ ٹانگ باندھی، نہ منہ بند کیا. اونٹ آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ حضور کے آگے لیٹ گیا. سرکار کسی کو نہر فرماتے، کسی کی گردن پہ چھری چلاتے. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں پہ. ان کو پتا تھا ذبح تو ہونا ہی ہے، آقا کے ہاتھوں ہوں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو ہر سال سرکار 2 قربانیاں فرماتے. اب دیکھیں یہ اپنی امت کو کتنا بڑا میسیج ہے ان مالداروں کے لیے کہ بھائی مال ہے تو قربانی کرو اللہ کی راہ میں. سب سے بڑی نیکی ہے یہ بقرہ عید کی، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو، سب سے بڑی نیکی. اس دن اللہ کو اس نیکی کے علاوہ عید کی نماز بھی ہوتی ہے، بندہ ویسے صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. فرمایا یہ سب نیکیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اس دن اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے، خون بہائے، جانور کا خون نکالے، خون پیش کرے، جانور قربان کرے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت فاطمہ کو باہر نہیں بلایا، لیکن فرمایا فاطمہ کو لاؤ. حضور نے ان کا جانور ان کے سامنے ذبح فرمایا. کہا کہ اے فاطمہ اپنے قربانی کے پاس موجود رہو.
کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اپنی قربانی کے پاس موجود رہو. حضرت فاطمہ کو بلایا, ان کے سامنے ان کا جانور ذبح کیا, اور پھر اپنے دستے مبارک سے, آپ دیکھیں سرکار سے بڑھ کر کوئی نازک مزاج ہو سکتا ہے؟ حضور کا مزاج کریمہ, حضور سے بڑھ کر کون نازک مزاج ہوگا کہ سرکار کے تو جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, پسینہ خوشبودار, اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے نہر فرماتے, اپنے ہاتھوں سے جانور قربان کرتے, اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی راہ میں دینے کا شوق. ان صلاتی و نسکی, میری نمازیں, میری قربانیاں, و محیایا و مماتی, میرا جینا میرا مرنا, یہ سب اللہ کے لیے.